یہ معاہدے میں کہ آفیسز کھولو، ہمارے آفیسز کو کھولا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ عامر خان اور خالد. میں پوچھتا ہوں یہ ایم کیو ایم کے آفیسز خالد مقبول اور عامر خان کے کیسے ہو گئے؟ اگر الطاف حسین کے آفیسز الطاف حسین کے بعد کسی کے ہیں تو بھائی وہ تو ہمارے ہیں، ہمارا خون پسینہ لگا ہوا ہے، ہم نے اپنی 35 سال کی عمر لگائی ہے، اور تم عامر خان کے آفیسز کیسے ہو جائیں گے؟ 20 سال حقیقی بنا کر مہاجروں کا قتل عام کرنے والے، یہ 20 سال سے ملک سے باہر تھا 1992 کے بعد سے، اس کے آفیسز کیسے ہو جائیں گے؟ میں کارکنوں کو کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ان آفیسز کا کھولنے کو کہہ رہے ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے آفیسز تھے، پرانے ایم کیو ایم کے آفیسز جس میں ہم بھی شامل تھے، اگر یہ آفیسز کھول کر ان کے حوالے کیے جائیں، میں کارکنوں کو کہتا ہوں کہ قبضہ کرو ان آفیسز، اس پہ ہمارا حق ہے، اس آفیسز پہ ٹیک اوور کرو ان آفیسز کو. ان آفیسز پہ عامر خان کا کہاں سے حق ہے؟ اس آفیسز پہ خالد مقبول کا کہاں سے حق؟ اگر الطاف حسین کے بعد ان آفیسز پہ کسی کا حق ہے تو ہمارا حق ہے اس کے اوپر. یہ خورشید میموریل ہال کیسے بنا؟ یہ خالد مقبول کو کیسے پتا؟ 20 سال سے نہیں تھا ملک میں. عامر خان کو کیسے پتا؟ حقیقی بنا کر بیٹھا ہوا تھا، مہاجر مار رہا تھا. بھائی یہ خورشید میموریل ہال تو بھائی یہاں جو لوگ بیٹھے انہوں نے بنایا ہے، تو اگر وہ الطاف حسین کا نہیں ہے تو تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ تو اگر ان کو، اور یہ جس آفس میں آج بیٹھے ہوئے، میں کے ایف کا انچارج تھا، میں نے بنوایا یہ آفس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کرنے کے لیے. میں نے یہ بہادر آباد والی بلڈنگ میں نے بنوائی ہے. میں 2010 کے بعد جو ہے وہ مجھے کے ایف کا انچارج بنایا 2011-12 میں نے بنوائی یہ بلڈنگ. ہم اس پورا کے ایف کا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کریں، ہم تو اس پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، میں انچارج تھا. تو یہ ایم کیو ایم کی جو پراپرٹی ہے جس کی یہ معاہدے میں لکھ کر بات کرتے ہیں، یہ ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ اگر الطاف حسین کے بعد ان پراپرٹیز پہ کسی کا حق ہے تو ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق ہے، میرے جو کارکنان ہیں ان کا حق ہے جو ایم کیو ایم سے ہیں. ہم نے اپنے خون پسینے سے یہ عمارتیں بنوائی ہیں، تمہیں کیسے پتا یہ کہ خورشید میموریل ہال؟ تو میں کارکنوں کو کہتا ہوں کہ اگر ان کے یہ آفیسز کھلیں، ٹیک اوور کرو ان آفیسز پہ، ان کو جوتے مارو وہاں سے نکالو. اگر الطاف حسین کے نہیں ہیں آفیسز تو یہ ہمارے آفیسز ہیں، پھر ان کو جوتے مار کے نکالو وہاں سے. خبردار جو ان کو یہ آفیسز جو ہے وہ اگر بند ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ آفیسز کھلے جو ایم کیو ایم کے آفیسز ہیں جو کہ الطاف حسین کے آفیسز تھے، تو بھائی اس پہ تو ہمارا حق ہے، اس پہ تو ہم بیٹھیں گے. پھر اس پہ عامر خان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس پہ خالد مقبول کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ 20 سال باہر رہا ہے، ایک دن کے لیے جیل نہیں گیا، ایک دن کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس 20 سالوں میں یہاں پر جب پارٹی کے لوگ مارے جا رہے تھے، ایم کیو ایم کے لوگ مارے جا رہے تھے، لاپتہ ہو رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے، اور اپنی اسٹرگل کے ساتھ یہ پارٹی کو اوپر لے کر گئے ہیں، اور تو وہاں پر یہ کیسے اس کے دعوے دار بنیں گے؟ تو یہ مہاجر برائے سیل ہے، یہ ہو گیا معاہدہ، اور سب لوگوں کے سامنے یہ آیا ہو گیا ہے. کچھ بھی نہیں ملنے والا مہاجروں کو، صرف اور صرف باتوں کا ٹورنامنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا. ان کو مہاجروں کا آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں، آج اگر یہ لاپتہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں مہاجر نوجوان. اس لیے کہ لاپتہ 550 نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے بازیاب کروایا. اس کے لیے کسی حکومت کو جوائن کرنے اور اس کو کسی حکومت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے. یہ ایگریمنٹ میں لاپتہ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ جب جن کے سامنے بیٹھتے ہیں حکومتوں کے سامنے، وہاں پر ان کی زبان نہیں کھلتی، وہاں پر ان کی نظریں نہیں اٹھتی. ورنہ آج تک سارے لوگ، اور ان کو پتہ ہی نہیں، کہتے 100 لوگ لاپتہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تعداد کیا ہے. نہیں ہے 100 لوگ لاپتہ مہاجر نوجوان، اس کی تعداد بہت کم رہ گئی. اس لیے کہ کبھی کچھ ان کے لیے کیا ہو تو پتہ ہونا. 25 سے 30 نوجوان رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دے، وہ بھی بازیاب ہو جائیں گے، اور ان کو بھی بازیاب انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی کروائے گی. ہم 550 مہاجر ماؤں کو ان کے بچے لا کر واپس دے چکے ہیں، اور وہ مہاجر جنہوں نے ان کے کہنے پر اپنی زندگیاں قربان کی ہیں نوجوانوں نے، اس کے لیے یہ لب کشائی بھی نہیں کرتے. آج وہ نوجوان اپنے گھروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس شہر، اس ملک، اس پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آج امن میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آج اگر لاپتہ لوگوں کو جب ہم بازیاب کرا رہے تھے تو یہی ایم کیو ایم ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ پاک سرزمین پارٹی والوں نے اپنے پاس ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، ان کے پاس کرمنل جمع ہو رہے ہیں. جب یہ بچے لاپتہ بازیاب ہو رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کرمنل ہیں، یہ کرمنل بازیاب کرا رہے ہیں. آج انہی کا نام لے کر معاہدے میں لاپتہ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو لگے کہ پھر ایک دفعہ قوم کو دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں کہ ہم نے تو لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرانے کے لیے ایک وزارت چھوڑ کر دوسری وزارت کو ایکسپٹ کیا اپنے لیے. نہیں، ان لاپتہ لوگوں کے لیے جھوٹ کل بھی بول رہے تھے اور آج بھی بول رہے ہیں. یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، پی ایس پی کو کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کہی ہوئی ساری باتوں کو اس قوم کے سامنے کھول کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ قوم کے سامنے سارا سچ
انہوں نے اپنے آپ سے ظاہر کر دیا, سارا سچ قوم کے سامنے ظاہر کر دیا ہے. آج قوم جو ہے وہ مایوس ہے, آج کراچی کے لوگ مایوس ہیں, لیکن مایوس جو لوگ ہیں میں ان کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ڈیسیجن کی وجہ سے آپ نے غلط لوگوں پر تکیہ کیا تھا, اس وجہ سے آپ کو یہ مایوسی کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی امید کی کرن ہے, کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کراچی سے صوبہ سندھ کا, کراچی کا سولوشن, پاکستان کا سولوشن پاک سرزمین پارٹی ہے. جن لوگوں کو آج تک یہ گمان تھا, خاص طور پر مہاجروں کو, کہ یہ مہاجروں کی جماعت اس کے لیے کچھ کرے گی, آج ان کا یہ گمان ختم ہو جانا چاہیے. آج ان کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے. میں ان سب لوگوں کو کہتا ہوں, دنیا بھر میں جو لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ مہاجر کوس کے لیے جڑے ہوئے تھے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بنو. یہاں پر مہاجروں کی بھی فلاح ہے, پختونوں کی, بلوچوں کی, سندھیوں کی, پنجابیوں کی, ہر پاکستانی کے فلاح کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے عملی طور پر کام ہو رہا ہے. پی ایس پی کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک جو فائدہ مہاجروں کا پی ایس پی کی وجہ سے ہوا ہے, آج تک یہ ایم کیو ایم 40 سالوں میں اس کا شراشیر بھی نہیں کر پائے. 3 سالوں سے اور ابھی آخری دنوں میں, ابھی یہ جو عمران خان پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے تھے, ان سے یہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ پہلے 90 کھلواؤ تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے حکومت میں ووٹ ڈالنے کے لیے. اپوزیشن کو کہہ رہی ہے تم صرف لکھ کر دے دو کہ ہمارے آفس کھولیں گے, ہم تمہیں ووٹ دے دیں گے. ان کو کہہ رہی تھی کہ پہلے کھلواؤ تو ہم ووٹ دیں گے, ان کو کہہ رہی ہے کہ صرف لکھ کر دے دو ہم ووٹ دے دیں گے. یہ مہاجر نام پر, یہ مہاجر برائے فروخت, یہ تذلیل ہے مہاجروں کی. مہاجر عزت دار قوم ہے. مہاجروں نے ان کو اس لیے مینڈیٹ بچا کچا نہیں دیا تھا کہ یہ اس طرح سے اس کی سودے بازی کرتے رہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے لیے, انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ریزائن کرے گا اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ان کا آدمی لگا دیا جائے گا. ابھی تمہارا الیکٹڈ میئر 5 سالوں میں کچھ نہیں کر سکا کراچی حیدرآباد میں, وہی بندہ دوبارہ ایڈمنسٹریٹر لگے گا تو وہ کیا کرے گا, وہی کیا کرے گا. پاکستان کے مسائل, کراچی کے مسائل کا حل 3 آئینی ترامیم تھیں. ان 3 آئینی ترامیم کو آج کچھ بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمیں ایک بھی وزارت نہیں چاہیے, ہمیں ایک بھی یہ انگلش نہیں چاہیے. صبح اسمبلی کا اجلاس ہے, وہاں پر یہ آئینی ترامیم ہے, یہ 3 آئینی ترامیم ہے. ساری پارٹیاں آپ کے گھر پہ آ گئی تھی. یہ 3 آئینی ترامیم کے جس طرح سے وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے آئین میں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے اور وزیر اعلیٰ کے جس طرح ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے, اس طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح سے NFC ایوارڈ ملتا ہے, پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ آئین میں لکھ دو. نمبر 3, کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ موجود نہیں ہے, اس وقت تک ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو سکتے. یہ 3 آئینی ترامیم کرانے کا سنہری موقع تھا اس سو کالڈ مہاجر نام پر سیاست کرنے والے چیمپئنوں کے پاس, اور وہ موقع انہوں نے اپنے حصے کی بوٹی لے لی ہے اور پورا بکرا پھر جو ہے وہ دے دیا ہے. یہ ان کا آخری موقع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی کے لوگوں کو بالکل سمجھ آ گئی ہے ان ساری چیزوں کے بعد کہ یہ ایم کیو ایم مینڈیٹ کو برائے فروخت کا بورڈ لگا کر جب جہاں بولی لگے اس بولی پر یہ بیچ دیے. اس لیے یہ بازاری پارٹی ہے, یہ ایم کیو ایم یہ بازاری پارٹی ہے. اس کو جو بولی لگائے گا وہ اس کو استعمال کرے.